ایک تو یہ ہے کہیں سے پیدا ہونا، کہیں سے پیدا ہونا، دوسرا یہ ہے آسمان سے نازل ہونا، اترنا۔ ایک تو یہ ہے خدا کی طرف سے آنا، اور دوسری یہ ہے کہ پیدا ہونا۔ اگر آپ سوچیں تو دونوں ایک ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن حقیقتاً آنے کی ترتیب میں دونوں ایک نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں ایک نہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن نازل ہوا، قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ زمین کا نہیں ہے، یہ زمین کا نہیں، یہ اوپر والا نے بھیجا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتے ہیں نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور میرے رحمت للعالمین نبی کی آمد ہوئی۔ کیا ہوئی؟ آمد، آنا ہوئی۔ تو یہ جو حضور کا آنا، حضور کا مولود ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسا پیدا ہوئی۔ یہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے فہم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ہم جیسا پیدا ہوئی، بلکہ جب ہم کہتے ہیں تولد النبی، نبی کا مولود، نبی کا پیدائش، نبی کا آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نبی کو بھیجا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول من ربی، یہ خدا کی طرف سے ایک رسول ہے، خدا کی طرف سے ایک رسول ہے۔ اور اللہ کا جو کہنا ہے، اللہ کا کہنے کی ڈھنگ بھی اپنا حبیب کی شان و عظمت میں کچھ الگ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین میں محمد بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے زمین پہ ایک آدمی بھیجا، یہ بھی نہیں کہا عبداللہ منا کی گھر میں ایک بیٹا بھیجا۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور، یہ خدا کی طرف سے نور ہے، یہ نہیں ہے آمنہ کی طرف سے، یہ نہیں عبداللہ کی طرف سے، یہ فرمایا یہ خدا کی طرف سے من اللہ نور۔ یہ ایک بار نہیں، پھر جب فرمایا یا رب العالمین تم نے یہ تو نور بھیجا ہے، لیکن کیا ان کے ساتھ کیا دے کر بھیجا ہے؟ تو جواب دیتا ہے رب نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے بھیجا ارسلناک، میں نے بھیجا۔ اس بات میں غور فرمائیے، کس نے بھیجا؟ تو ہم کو بھی تو اللہ نے بھیجا، ہم کو بھی تو اللہ نے بھیجا، لیکن جب ہماری بات آتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں خلق، میں نے بنایا۔ جب ہماری گفتگو آتے ہیں تو قرآن کا گفتار الگ کہ بنایا، جب مصطفیٰ کی شان آتے ہیں بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا بنایا، کیا کیا؟ بھیجا۔ مولوی ذرا قرآن کے الفاظوں پر غور کرے۔ خلق الانسان من علق، خلق الانسان، میں نے انسان بنایا۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی وما ارسلناک، میں نے بھیجا، یہ بھیجا اور بنانے میں فرق کیا ہے؟ کچھ تو بات ہے، سمجھ میں آتے ہیں آپ کو؟ یہ حضور کو پہچاننے کے لیے آپ کو قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ کیا سمجھنا؟ جو قرآن نہیں سمجھتے ہیں وہ حضور کو کیا سمجھے گا؟ اگر میرے حضور کو پہچاننا ہے،
میرے نبی کو پہچاننا ہے، میرے نبی کو جاننا ہے، میرے نبی کی معرفت معلوم کرنا ہے تو پہلے قرآن سے پوچھو، قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ تکبیر، اہل سنت والجماعت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جب میرے حضور کا بات آئی ارسلنا کا، کیا ارسلنا کا، جب ہماری بات آئی خلق الجن والبشر، ہماری جب بات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اور جب حضور کی بات آتے ہیں ارسلنا کا، وما ارسلنا کا، میں نے بھیجا الا، یہ بنا کر، میں نے نہیں بھیجتا تھا، بھیجا بنا کر، رحمت للعالمین، یہ عالمین کی رحمت۔ جب حضور کی بات آتی ارسلنا کا، وما ارسلنا کا الا بشیرا و نذیرا، جب میرے نبی کی بات آتی تو اللہ نے فرماتا ہے ارسلنا کا، ارسلنا کا، ارسلنا کا، میں نے بھیجا، من اللہ نور، مجھ سے نور ہے، یہ میری طرف سے نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ہے، یہ معرفت کی نور ہے، یہ شریعت کا نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اور جو لے جاتا ہے وہ بھی نور ہے، جو دین لایا وہ بھی نور ہے، جو کتاب لایا وہ بھی نور ہے، اور ساتھ جو اصحاب لایا وہ بھی نور ہے۔ اور یہ اہل بیت جو لایا وہ بھی نور ہے۔ کیا بات بولا۔ اسی شان پر میرے مولا نے پورا قرآن میں ایک سورہ ہی ڈھال دی، سورہ نور، اور فرما دیا نور علی نور، اے میرے محبوب آپ بھی نور، اصحاب بھی نور، قرآن نور، دین نور، ایمان نور، علم نور، شریعت نور، گفتار نور، چلنا نور، اصحاب نور، اہل بیت نور، میرے نبی کی جدھر دیکھو ادھر ہی نور ہے۔ تو سوال آتے ہیں کہ اتنا بات قرآن بتاتے ہیں، یہ سب بات قرآن بتاتے ہیں، تو ان مولوی کہتے ہیں نہیں، ماجرا کیا ہے؟ کچھ تو ہے۔ تو ماجرا یہ ہے کہ تاریخ بغداد سے لے کر بہت سا کتاب میں واقعہ آیا، ابو جہل ایک دن آ گیا حضور کو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں تمہاری چہرہ کو دیکھا سور جیسا۔ توجہ، میں نے خواب میں کس کا چہرہ؟ تمہاری، یعنی میرے نبی کو کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھا سور جیسا۔ میرے نبی نے مسکرائی اور کہا اچھا خواب دیکھا۔ تو صحابہ کرام جو تھا وہ تو سب عاشق مصطفیٰ تھا، غلام مصطفیٰ تھا، جان و دل سے میرے نبی پر مرنے والا تھا، سب حیران ہو گئی حضور نے یہ کیا بتا دیا؟ اگر ہم کو کوئی بتاتے تو اس کو مار ڈالتے۔ یہ حضور کا محبت دیکھے، حضور کا حکمت دیکھے، حضور کا صبر دیکھے، حضور کا علم دیکھے۔ کہا کہ اچھا دیکھا۔ کچھ دن گزر گیا، ایک دن ابو بکر آیا، صدیق اکبر آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ بولا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے آپ کی چہرہ 14ویں کی چاند جیسا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابا بکر اچھا خواب دیکھا۔ تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے۔ تو اس میں اختلاف آیا، کچھ روایت میں فاروق اعظم کا نام آیا، کچھ روایت میں حضرت مولا علی کا نام آیا، 2-3 صحابہ کا نام آئے ہیں۔ کسی نے کھڑا ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب ابو جہل نے کہا آپ کا چہرہ سور جیسا، آپ نے کہا اچھا خواب ہے، اور آج ابو بکر کہا 14ویں کا چاند جیسا، یہ بھی اچھا خواب ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے کہنے لگا
اے میرے صحابیوں سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا آئینہ بنایا ہے، جو میری طرف دیکھتے ہیں وہ خود کو پہچان لیتے ہیں۔ تکبیر، یہ ابو جہل دیکھا ہے، ابو جہل نے میرا نہیں خود کا چہرہ دیکھا ہے، جس کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ میرے ابو بکر نے جو دیکھا ہے وہ بھی میرا نہیں خود کا ہے، جو جنت میں جائے گا۔ تو آج بھی ابو بکر اور ابو جہل کی طرف آج بھی نبی کو کچھ نور سمجھتے ہیں، وہ نور بن کر جنت میں جائے گا، اور کچھ ایسا ہے جو خود جیسا سمجھتے ہیں، یہ ابو جہل جیسے جہنم میں جائے گا۔ مصطفیٰ قدرت کا آئینہ ہے، ادھر دیکھو اپنا پتہ چل جائے گا۔ دیکھو میرے نبی کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا تمہارا ایمان کا گہرائی کتنا ہے۔ دیکھو میرے نبی کی اہل بیت کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا ایمان کی گہرائی کتنا ہے۔ میرے نبی کے اصحاب کو کتنا محبت کرتے ہو، پتہ چل جائے گا ایمان کی گہرائی کتنا ہے۔ میرے نبی کی شان عظمت کو کیا سمجھتے ہو، پتہ چل جائے گا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ قدرت کا، بولیے قدرت کا گناہگار کچھ لکھتا ہوں، اسی لیے ایک شعر لکھا، قلم بند کیا۔ جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، جمال مصطفیٰ کہہ دوں اسے قدرت کا آئینہ، پتہ چل جائے گا عاشق تری ایمان ہے کتنا۔ میرے نبی کی طرف دیکھو، اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہو، بچے کی برتھ ڈے پارٹی کرتے ہو، اور نبی کی باری آئی کہاں جائز نہیں بدعت ہے، تو پتہ چلا کہ بچے کی محبت نبی سے بھی زیادہ ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، یہ بخاری کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تو ابھی مومن نہیں، پھر بھی خود کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ ارے یہ تو چور کا بھی خواہش ہے کہ دنیا مجھے چور نہ کہے، چور کا تو یہی خواہش ہے دنیا مجھے چور نہ کہے، منافق کی بھی خواہش ہے دنیا مجھے منافق نہ کہے، منافق کا خواہش ہے دنیا مجھے منافق نہ کہے، تو ایسے چور کا بھی خواہش ہوتا ہے دنیا مجھے چور نہ کہے۔ ورنہ قرآن کہتے ہیں، قرآن میں دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں جب تک تم اپنی آبا و اجدادوں سے، اپنی بیٹاؤں سے، اپنی بچوں سے، اپنی گھر والوں سے، اپنی ساری سامانوں سے میرے نبی کو زیادہ محبت نہیں کیا تو قرآن کہتے ہیں کہ تم مومن نہیں، قرآن کہتے ہیں تم مومن نہیں۔ اب حدیث بخاری کو دیکھیے، امام اسماعیل بخاری نے یہ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھا، ایک باب رکھا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے حب الرسول من الایمان۔ سبحان اللہ، حب الرسول من الایمان، یعنی حب الرسول نبی کی محبت من الایمان، ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے، ایمان کی بنیاد نہیں کہا، کیونکہ اگر کہتے ایمان کی بنیاد ہے تو بنیاد تو دو تین تو ہوتے ہیں نا، ایک نہیں تو کیا ہے، اسی لیے بنیاد نہیں کہا، آیات نہیں کہا، بنیاد نہیں کہا، ایمان ہے، حب الرسول ہی ایمان ہے۔ اگر پوچھو ایمان کیا ہے،
عشق رسول ایمان ہے۔ تو امام بخاری پھر حدیث لاتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ وولدہ، دوسری حدیث میں ہے والناس اجمعین، میرے نبی نے فرمایا تم مومن کامل بن نہیں سکتے، مومن کامل بن نہیں سکتے، مومن بن نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹا بیٹی والناس اجمعین، ساری رشتہ داروں سے، ساری آدمیوں سے، ساری آدمیوں سے، والناس اجمعین، ساری انسانوں سے، ساری رشتہ داروں سے میں نبی کو محبت زیادہ نہیں کیا، تم تب بھی مومن بن نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا ایمان کیا ہے، ماں سے بھی نبی کو زیادہ محبت کرو، ایمان کیا ہے باپ سے بھی نبی کو زیادہ محبت کرو، ایمان کیا ہے بیٹا بیٹی بیوی سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے بھائی بہنوں سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے کاروباروں سے زیادہ نبی کو محبت کرو، ایمان کیا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو محبت کرو۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے۔ عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے، عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے، جان دینے کی کرتے ہو گفتار، جان دینے کی کرتے ہو گفتار، خون دے نہیں سکتے، عشق کی دعویٰ کر سکتے ہو، عاشق بن نہیں سکتے۔ بلبل السعدی بمولود الحادی 38 پرچہ حضور غوث بغداد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی کی نور کو پیدا کیا، میرے نبی کی نور سے لوح و قلم ساری کچھ پیدا کر لیا، اس کے بعد اللہ نے نبیوں کی روح کو پیدا کیا، ساری نبیوں کی روح ایک جگہ جمع کیا۔ توجہ، جیسے ہم آج جمع ہوا، جیسے ہم آج یہاں مجمع کیا، جیسے ہم اکٹھا ہوا اور میرے نبی کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے ویسے ہی نبیوں کو اکٹھا کیا اور میرے نبی کی گفتگو کیا۔ کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں آل عمران آیات نمبر 81، اللہ کہتے ہیں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنوا بہ، میرے نبی اللہ نے فرمایا تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے میں نے میرے آخری پیغمبر کو بھیجوں گا، میرے محبوب کو بھیج دوں گا، میرے نبی کو تم سب کے بعد کی بات سب کی آخر میں میرے نبی کو بھیجوں گا۔ اور سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا لِتُنْصُرُنَّهُ، تم سب میرے نبی کی مدد کرنا۔ توجہ، یہ میرے نبی کی پہلے سارے نبی انتقال ہو گیا، کیسے مدد کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے فرمایا لَتَنْصُرُنَّهُ تو معلوم ہوا نبیوں مر کر بھی زندہ ہے، کیونکہ وعدہ تو ایسا لیا میرے نبی کو مدد کرو گے۔ اب وہ کہے گا اللہ ہم تو انتقال ہو گئے کیسے مدد کروں گا؟ یہ کون سا وعدہ لیا جس وعدہ کا کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں ہے؟ کیا بات ہے۔ تو معلوم ہوا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی زندہ ہے، میرے نبی کی مدد کیسے کیا؟ کیا بات ہے۔ کیسے کیا؟
मुफस्सिरीन लिखते हैं हुज़ूर गौस बगदाद ने लिखा सारी नबियों ने मदद इस तरह से किया कि नबी की दावत फैलाई कि खातिमुन नबीन आते हैं, खातिमुन नबीन आते हैं, खबरदार गुस्ताखी मत करना, बेअदबी मत करना, ताज़ीम करना, उनको इस ऐसे मोहब्बत करना, इसकी दावत सारी नबियों ने दे आ रहा है। यही सारी नबियों की मदद है, यही मीलादुन नबी है। सुभान खुदा का माजरा देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए, कुदरत का अंदाज देखिए, कुदरत का नियम देखिए, कुदरत का नक्शा देखिए। अल्लाह ने ये नक्शा बनाया, ये नक्शा बिछाया, कैसे कैसे मेरे महबूब की नूर को मैं इजहार करूं, शान मुस्तफ़ा को बुलंदी करूं। अल्लाह ने नक्शा खींचा, फिर आदम को बनाया। बनाने से पहले, बनाने की पहले खुदा का ये मकसद है जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ये बनाया गया है जमीन के लिए। लेकिन जब बनाया गया, नूर दिया हुआ है, बस नूर देने की बात, फरिश्तों को कहा सजदा करो, सजदा करके नूर मोहम्मदी की ताज़ीम हो गया। जब मेरे नबी की नूर की ताज़ीम हो गई, या रब्बल आलमीन आपका मकसद है आदम को दुनिया भेजना, फिल अर्दी खलीफा, लेकिन आदम को जन्नत में रख दिया। वज़ौजकल जन्नता, या आदम तुम और तुम्हारे बीवी, तुम मियाँ बीवी दोनों जन्नत में रहो। खुदाया माजिरा क्या है, बनाया था जमीन के लिए और दे दिया जन्नत में। ये माजरा क्या है, बनाया था जमीन के लिए, दे दिया जन्नत में, और देने की बात लगाया फंदा, ला तकरबू हाज़ी शजरता, इस दरख्त की करीब मत जा। हाँ, बनाया था जमीन के लिए, बनाया था जमीन के लिए। खुद ही कहते हैं मैंने बनवाऊंगा, मैंने बनाऊंगा जमीन के लिए खलीफा बनाया, सजदा करवाया, फिर बात जन्नत में रख दिया। या खुदा मकसद क्या है, जमीन में देना, तो रखा कहाँ है, कि जन्नत में। माजरा क्या है, बाद में बताऊंगा। लगाया फंदा गुंदम का बहाना कि आदम ये गुंदम मत खाना, ऐसा नहीं, ला तकरबू, इसके करीब मत जाना, करीब मत जाना। आदम तो करीब ही नहीं गया, फिर खता कहाँ हुआ। ये तो बहाना है, बहाना है। क्यों, मकसूद तो पहले था जमीन में बेचना, फिर जन्नत में रखकर गुंदम को बनाया बहाना, तो जन्नत में क्यों दिया। आइए चलिए, मुस्तदरक सहीहैन में इस हदीस आते हैं, जब आदम ने जमीन में आया, आने की बाद रो पड़ी, रोने लगी। अरफात में मियाँ बीवी को मुलाकात हुआ, दोनों को याद आई, मेरे परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली बिहक़्क़ि मोहम्मद। आदम ने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली बिहक़्क़ि मोहम्मद, खुदाया मेरी दुआ कबूल कर ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले। मुस्तदरक सहीहैन हदीस नंबर 4281। अल्लाह ने पूछा हजरत आदम को, जब आदम ने कहा या रब्बी, जब कहा या रब असअलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, ऐ खुदा मैं मोहम्मद की वसीले से मांगता हूँ, मैं मोहम्मद की वसीले से मांगता हूँ, असअलुका तुझसे मांगता हूँ मोहम्मद की वसीले। अल्लाह ने दे दी। फिर कहा अल्लाह ने आदम को, या आदम कैफ़ा अरफ़्ता मोहम्मद, ऐ आदम मोहम्मद को कैसे पहचाना। ऐ आदम
محمد کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، میری جان جگر کو کیسے پہچانا؟ اب جواب دینے لگی حضرت آدم نے، یا رب لِأَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِ بِيَدِكَ، یا رب جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نفخت فی من روحک، اور روح تیری پھونک دی مجھ میں، رفعت راسی، میں نے جب جنت میں مجھے رکھا، میں نے جنت میں سر اٹھایا تو دیکھا، فرعیت علی قوائم العرش، تیری عرش میں مکتوباً لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے دیکھا، میں نے جب یہ کلمہ دیکھا، فعلمت انک لم تضع اسمک الی حب خلق الیک، میں نے سمجھ لیا جو سمجھنا تھا، میں نے سمجھ لیا یہ وہ ہے جس کو تو تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ سمجھ لیا اس کو تو زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس محبت کی چیز کا وسیلہ پکڑا، اس محبت کی چیز کا وسیلہ پکڑا تاکہ تیرے دل میں چین آ جائے، تجھے خوشی آ جائے اور خوشی خوشی مجھے قبول کر لے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، اہل سنت والجماعت، جسری دی ملاد النبی۔ اب اللہ نے جواب دیا، فقال اللہ، اب اللہ نے کیا کہا؟ آدم شرک کیا، ایسے کہا یہ میرا، آپ کا، ہندو کا، بدھسٹ کا، کرسچن کا، عیسائی کا، تمام دنیا کی جتنا آدمی ہے سب کی باپ ہے۔ جب باپ کی زبان میں، جب باپ کی زبان میں مصطفیٰ کی نام آئی، کیوں نہ فرزندوں کی زبان میں وہ نام آئے؟ یہ تو باپ کا سنت ہے، جب باپ نے لیا تو فرزند بھی لیا، یہ باپ کا سنت پکڑ لیا۔ باپ نے خدا کی رضامندی کے لیے حبیب کی واسطہ مانگا، فرزند بھی خدا کی رضامندی کے لیے حبیب کی واسطہ مانگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے جواب دیا، صدقت یا آدم، آدم تم نے سچ کہا، انہو لا حب خلقی لئی، میں میرے نبی سے زیادہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کہا فقد غفرت، جب تم نے میرے محبوب کا نام لیا میں نے معاف کر دی۔ یہ محبت کا رسم ہے، محبت کا رسم ہے، یہ محبت کا ڈھنگ ہے، محبت کا سسٹم ہے۔ آپ جس کو محبت کرتے ہیں، آپ جس کو محبت کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی محبت کرے آپ بھی اس کو محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا سسٹم ہے۔ اسی لیے اللہ نے آدم کو اپنا لیا اور کہا آخر میں وَلَوْلَا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا، مَا خَلَقْتُكَ تجھے پیدا نہیں کرتا۔ اگر محمد نہیں ہوتا تو آدم تو بھی نہیں ہوتا، اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں سے ہوتا؟ باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے؟ کیا بات ہے؟ باپ نہ ہو تو جو کہے نہیں حضور پہلے نہیں ہوا تو کون ہوا؟ حضور نہ ہوئی تو آدم نہ ہوا تو تم کہاں سے آئے؟ سمجھ میں آیا، فرزندان ابلیس ہو، کیا بات ہے؟ فرزندان آدم نہیں، فرزندان آدم نہیں، فرزندان ابلیس ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ فرزندان ابلیس ہو، فرزندان آدم نہیں۔ اگر فرزندان آدم ہوتے تو کہتے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتا، اگر باپ نہ ہوتے تو بیٹا کہاں سے ہوتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا سیر آیا۔ এখন আসেন اب آئیے، میرے غوث پاک فرماتی ہیں، اس حدیث کو غوث پاک نے بھی کوٹ کیا، بلبل السعدی میں یہی حدیث کو حضور غوث پاک بھی لیا، لینے کی بات میرے غوث پاک کہتے ہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود الکائنات. ہم تو اشرف المخلوقات ہے، حضور اشرف المخلوقات نہیں، حضور مقصود کائنات ہے. ہم اشرف المخلوقات ہے اور حضور مقصود کائنات ہے. ہم دنیا کی جتنی خدا کی بنایا ہوئے چیز ہے اس میں ہم اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، لیکن حضور نہیں. حضور تو مقصد ہے. حضور کیا ہے؟ ہمارا سانس بھی ان مقصد کی واسطے ہے، ہماری چلنا بھی اس مقصد ہے. ہماری چلنا، ہماری کہنا، ہماری گفتار، ہماری نماز، ہماری روزے، ہمارے ایمان، ہمارا قرآن، سب کے سب ایسے کہ ہمارے زندگی یہ سب حضور کا ہے. کن کا؟ بولیے نا، کن کا؟ اسی لیے اگر حضور کے ساتھ گستاخی ہو جائے تو فرانس کیوں، اس سے بھی بڑا کوئی آ جائے ہم چھوڑنے والا نہیں ہوں. جیسے ہم نزدیک کو چھوڑتے نہیں، قومی کو چھوڑتے نہیں، دیوبندی کو نہیں چھوڑتے، تو کیا سمجھا فرانس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم یہ تو خود پہلے اپنا گاؤں کا منافق کو پکڑتے ہیں، پھر دور کا پکڑتے ہیں. میں ہوں غلام مصطفیٰ، کتنی بڑی تقدیر ہے، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، تیری بڑی شان ہے، صورت تری شاہ امم، اللہ کی تصویر ہے، شمس و ضحیٰ، ختم رسول مختار کل، یا رحمت للعالمین، وہ سبز گنبد کا نشان، دونوں جہاں کی پیر ہے، شمس و ضحیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.